السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہم ہے پیپر کے حوالے سے، اور اکثر اوقات اس کے اوپر کوشچن آ بھی جاتا ہے۔ تو ہم آج بات کریں گے کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان کے کمپیریزن کے حوالے سے۔ دیکھیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز 1956، 1962 اور 1973 کے 3 کانسٹیٹیوشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 1973 کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ سی ایس ایس کے سلیبس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھائی 4 کانسٹیٹیوشنز کے بارے میں بات کریں تو اکثر اوقات جو ہیں وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ چوتھا کانسٹیٹیوشن کدھر سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایکچولی 1973 میں جو ترامیم کی گئی ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر، ٹھیک ہے، اور بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی۔ دیکھیں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں سب سے پہلے ہم کانسٹیٹیوشن پر بات کریں گے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا تھوڑا بہت جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد فارم آف کانسٹیٹیوشن کون کون سی ہیں، اس کے بعد کانسٹیٹیوشنز کی کیا کیا فیچرز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر تینوں کا جو ہے وہ ہم کمپیریزن اسٹڈی کریں گے کانسٹیٹیوشنز کا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ٹاپک جو ہے اسی ٹاپک کے اندر سب ٹاپک کے طور پر میں کور کروں گا، الگ سے اس کے اوپر ایک ٹاپک بن سکتا ہے، لیکن چونکہ کانسٹیٹیوشنز کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اسی لیے اسی کے اندر میں جو ہے وہ ایڈ کروں گا، اور وہ ہے دی اسلامک پروویژنز آف 1973 کانسٹیٹیوشن۔ اکثر اوقات کانسٹیٹیوشن کے کویسچن میں ہی یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاکستان افیئر کے پیپر میں بھی اس طرح کے کویسچن آ جاتا ہے۔ آپ پاسٹ پیپر اٹھا کے دیکھیں تو اسلامک پروویژنز آف 1973 کانسٹیٹیوشنز کیا ہیں وہ آپ کے پاس کویسچن موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اکثر اوقات پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں بھی پی ایم ایس میں اکثر یہ کویسچن آ جاتا ہے کہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی اسلامک پروویژنز جو تھیں وہ کون کون سی تھیں۔ تو چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، صحیح ہے۔ ایکچولی کانسٹیٹیوشن اس کو ہم اردو میں آئین کہتے ہیں۔ اٹ از اے سسٹم آف فنڈامنٹل لاز اینڈ پرنسپلز دیٹ پرسکرائبز دا نیچر، فنکشنز اینڈ لمٹس آف اے گورنمنٹ اور ادر انسٹیٹیوشن۔ دیکھیں، آسان الفاظ میں بات کی جائے تو اگر کوئی سسٹم بنتا ہے، اگر کوئی آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا گھر ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا جو ہے وہ سب کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس بندے نے کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسٹرکچر طریقہ نہ ہو، کوئی آپ کے پاس رولز ریگولیشنز نہ ہو، تو کیسے ایک جگہ جو ہے یا ایک بندہ جو سربراہ ہوتا ہے کسی خاص ایریا کی جو اس کے انڈر ہو اس کو کنٹرول کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کچھ رولز جو ہیں وہ بنائے جائیں، انہی رولز کو ہم لوگ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، انہی کو ہم لوگ آئین کہتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اٹ از اے دی سسٹم آف فنڈامنٹل لاز اینڈ پرنسپلس، ٹھیک ہے، وہ فنڈامنٹل لاز اور پرنسپل جو بیان کرتے ہیں نیچر، فنکشن اینڈ لمٹس آف اے گورنمنٹ اور اندر انسٹیٹیوشن۔ مطلب یہ ہوا، دیکھیں، ایک تو جو بھی آپ کا گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی وہ گورنمنٹ آپ کے اوپر لاز لگا رہی ہیں وہ کس قسم کی لاز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے قوانین ہیں، اس کی مطلب ہے کہ اس کے نیچر کیا ہے، صحیح ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کس قسم کا قانون آپ لاگو کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، فنکشن، جو قانون آپ لاگو کرنے والے ہیں وہ کام کس کس جگہ پہ کرے گا، اس کا کام کہاں کہاں پر ہوگا، وہ کس کس جگہ پر اپلیکیبل ہوگا۔ اور اس کے بعد لمٹس، آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو قانون کسی جگہ پر اپلائی ہو رہا ہے اس کی لمیٹیشنز کتنی ہے، مطلب ہے کس حد تک یہ قانون وہاں پر لاگو ہو سکتا ہے، صحیح ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ اب اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو ان مسلم اسٹیٹس پارٹیکولرلی پاکستان لاز آر ڈیلیورڈ فرام دا کانسٹیٹیوشن بٹ کانسٹیٹیوشن از فارمڈ اکارڈنگ ٹو آل مائٹی اللہ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہولی قرآن۔ دیکھیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی اسلامی ملک بشمول پاکستان، اس کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں 3 جو باتیں ہیں وہ اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے آل مائٹی اللہ، جو سوورینٹی ہوتی ہے وہ بیلونگ کرتی ہے آل مائٹی اللہ، ٹھیک ہے، کہ جو بھی ہمیں ملک دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور ہمیں اس انعام کا جو ہے وہ خیر مقدم کرنا ہے، ہمیں اللہ کی نعمت کا شکر گزار ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی یہاں پر ہم لوگ حکم، جو بھی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی سربراہ ہے وہ جو بھی حکم جاری کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو مانے گا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا،
ٹھیک ہے، اور احادیث وغیرہ جتنی بھی ہیں اسوہ حسنہ اور احادیث، ٹھیک ہے، ان کے مطابق جو ہے کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس ملک کے اندر بنے گا، اور اس کے بعد جو قرآنی احکام ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی قانون جو ہوگا یا کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے کچھ سائلنٹ فیچرز ہیں، یہ 3، صحیح ہے۔ اس کے بعد اگر ہم گورنمنٹ پاکستان کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ٹاپ پر ہوتا ہے پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد پرائم منسٹر آتا ہے۔ دیکھیں پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو آپ یاد رکھیں، یہ ہوتا ہے دا ہیڈ آف اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان میں جو پریزیڈنٹ آپ کا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں دا ہیڈ آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ، ہیڈ آف اسٹیٹ کو پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کو پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سینٹ ہوتا ہے اور نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں پہلے بھی، صحیح ہے۔ اب اگر آپ کو ایک بڑا سا آئیڈیا دوں کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے میں ہمارے پاس سیٹوں کی تعداد کتنی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشن نے ہی ہمیں یہ چیزیں بتائی تھی، صحیح ہے، کہ کتنی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ابھی ملک میں لاگو ہے، اس کے تحت نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں کتنی سیٹوں کی تعداد ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں سینٹ میں 104 سیٹیں، پہلے یہ 100 تھیں، ابھی 104 کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 پروونسز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، KP پنجاب اور بلوچستان اور سندھ، ان چاروں صوبوں سے 23 سیٹس جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہوئی ہیں سینٹ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیڈرل ایریا جو اسلام آباد ہے اس سے 4 سیٹیں ہیں۔ اسلام آباد کی الگ 4 سیٹیں اس لیے ہیں کیونکہ اسلام آباد کا جو ایریا ہے، ٹھیک ہے، کیپٹل ٹیریٹری جو اسلام آباد ہے وہ کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ یاد رکھیں، صحیح ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام آباد پاکستان کے کس صوبے میں ہے تو آپ نے پنجاب نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے اسلام آباد کسی صوبے سے بلانگ نہیں کرتا، صحیح ہے، یہ فیڈرل ایریا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو فاٹا پہلے جو تھا، ٹھیک ہے، ابھی تو ضم ہو گیا KPK میں، پہلے فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا سے، اس کی 8 سیٹس ہیں ہمارے پاس، صحیح ہے۔ اس کے آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے بڑا اس کا مسئلہ بنایا تھا، صحیح ہے۔ تو 8 سیٹس ہیں اس سے، یہ آپ کی ڈسٹریبیوشن ہے سینٹ کے اندر۔ نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل 342 سیٹس ہیں، اکثر اوقات یہ 104 اور 342 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ اکثر اوقات آبجیکٹیو ٹائم میں پوچھ لیا جاتا ہے پاکستان افیئر کے پیپر میں، صحیح ہے۔ 342 سیٹس ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوئی ہے، 272 جنرل سیٹس ہیں، صحیح ہے۔ اس میں 60 جو ہیں وہ ویمن کی سیٹس ہیں اور نان مسلم کی سیٹس ہیں وہ 10 ہیں، کل ملا کر آپ کے پاس 342 سیٹس بنتی ہیں، صحیح ہے۔ اور ویسے یہ ابھی بتانے کی بات تو نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ یاد رکھیں نیشنل اسمبلی میں جو وہ ہے پاپولیشن کے لحاظ سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، جس صوبے کی آبادی جتنی زیادہ ہو اس کی اتنی سیٹس ہیں، لیکن سینٹ میں جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہے۔ یہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ ہمارے پولیٹیکل سائنس کے لیکچر جو ہے ایک جو ہم نے USA کے پولیٹیکل سسٹم کا لیکچر بنایا تھا، اگر آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس میں نے پاکستان کا کمپیریزن کیا ہوا ہے US پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ اسے دیکھ لیں، آپ کو زیادہ کلیریفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں، ابھی ہم فارمز آف کانسٹیٹیوشن کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کانسٹیٹیوشن 3 قسم کے ہیں، ایک ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن، دوسرا جو ہے وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن، اور تیسرا جو ہے وہ پارٹلی ریٹن ہے۔ ریٹن کا مطلب ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن کسی ملک کے اندر لاگو ہے وہ ریٹن فارم کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ USA پاکستان انڈیا ان سب کے ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہیں، صحیح ہے۔ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، صحیح ہے، بس کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو شروع سے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور سارا جو عوام ہے یا جو گورنمنٹ ہے اسی کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ UK کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کچھ کانسٹیٹیوشن دنیا میں مختلف ملکوں کے وہ پارٹلی ریٹن ہیں، کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں جو ریٹن کانسٹیٹیوشن جس ملک کا ہوگا اس میں امینڈمنٹ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، جو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اس میں امینڈمنٹ کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے اور پارٹلی میں ریزنیبل ہوتا ہے، کچھ امینڈمنٹس آسان ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں، ابھی ہم کمپیریزن کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو تینوں کانسٹیٹیوشنز ہیں 1956، 62 اور 73 میں، ان میں کیا کیا کمپیریزن کیے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو ایک جیسی ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دیکھیں یہاں پر 56 کانسٹیٹیوشن ہے، یہ 62 کا ہے اور یہ آپ کے پاس 73 کا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میکنگ سب سے پہلے بات کریں گے، کانسٹیٹیوشن کو بنایا گیا کیسے۔ یہ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے 23 مارچ کو جو ہے وہ ملک کے اندر لاگو کیا گیا 1956 کو، ٹھیک ہے۔ 7 اکتوبر 1958 کو جو ہے وہ تک یہ چلا، 1956 سے لے کر 1958 تک یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا یہ چلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس مارشل لاء آئے اور کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔
جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ 8 جون 1962 کو ملک میں لاگو کیا گیا اور چلا تھا 25 مارچ 1969 تک. صحیح ہے. اسی طرح جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ 14 اگست 1973 کو جو ہے وہ لاگو ہوا تھا اور ابھی تک جو ہے وہ یہ چل رہا ہے. اس کے بعد 56 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں 234 آرٹیکلس تھے اور 6 شیڈیولس تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر جب 62 کا کانسٹیٹیوشنز دیکھتے ہیں 250 آرٹیکلس ہیں اس میں اور 5 جو ہیں وہ شیڈیولس تھے. صحیح ہے. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آپ کے پاس 280 آرٹیکلس ہیں اور 12 شیڈیولس ہیں. ان کو آپ چیپٹرز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں 280 آرٹیکلز اور 12 چیپٹرز دیے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو شیڈیولس کو جو ہے وہ چیپٹرز بھی کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ملک میں جتنے بھی تینوں کانسٹیٹیوشنز آئے تھے یہ تینوں کے تینوں جو تھے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشنز تھے. یہ ایک جیسی چیزیں تھیں تینوں کانسٹیٹیوشن میں. صحیح ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اگر فارم آف گورنمنٹ کی تینوں کی بات کریں تو یہ جو کانسٹیٹیوشن 1956 کا تھا ہمارے پاس یہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ میں تھا. ٹھیک ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. یہ 62 والا جو تھا یہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ تھا. کیوں؟ یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ 62 اچھا دیکھیں جب بھی آپ کمپیریزن کریں نا تینوں کانسٹیٹیوشنز کے آپ ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ حکومت کس کی تھی. صحیح ہے. جتنے بھی فوجی حکمران ہمارے ملک کے اندر آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو جو ہے وہ لاگو کروایا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی اختیارات ہوں یا جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہوں وہ ان کے ہاتھ میں رہے. صحیح ہے. جو اسی لیے انہوں نے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ترجیح دی. تو 62 میں آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کس کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. تو 1962 میں جس کی بھی حکومت تھی وہ ایک فوجی جرنیل تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو ترجیح دی تھی. 1973 میں پھر دیکھیں جو ہے وہ ضیاء الحق کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور بھٹو کی حکومت آ گئی تھی. تو جب سول گورنمنٹ آئی انہوں نے دوبارہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ترجیح دی. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ جو ہے وہ لیکچر ہمارا ہے فارمز آف گورنمنٹ وہ آپ پڑھیں اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. اچھا جی 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں ریفرینڈم کا جو چیز وہ تھا نا ریفرینڈم ابھی ریفرینڈم کیا ہوتا ہے دیکھیں ریفرینڈم یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی خاص ایشو کے اوپر لوگوں کی رائے لیتا ہے. صحیح ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریفرینڈم. صحیح ہے. ریفرینڈم کس کو کہتے ہیں؟ ریفرینڈم اس پروسیس کو کہتے ہیں جب ملک کا پریزیڈنٹ عوام سے رائے لیتا ہے کسی ایک خاص موضوع کے اوپر. صحیح ہے. تو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ریفرینڈم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اس میں اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا بنایا گیا. صحیح ہے. اب 1962 میں ایک ریفرینڈم کروایا گیا. ایک ریفرینڈم کی جو اصطلاح تھی وہ رائج کی گئی تھی اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھی آپ کو پھر بتا رہا ہوں. جتنے بھی فوجی آئے تھے انہوں نے عوام کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا ظاہر کرنے کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے ایک ریفرینڈم کرایا اور سب کو یہ باور دلایا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے ہماری گورنمنٹ بڑی اچھی ہے اور یہ دیکھیں عوام نے ہمیں ووٹنگ دی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی اگر آپ کو یاد ہو جنرل مشرف کے دوران بھی یہ چیز کی گئی تھی جب سب لوگوں سے ووٹنگ کروائی گئی نتائج جو بھی تھے لیکن ان عوام کو یہ دکھایا گیا کہ بھائی میرے اوپر جو تمام عوام ہیں اور جو لوگ ہیں جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں سب کو میرے اوپر جو ہے وہ اعتبار ہے اور میں پریزیڈنٹ رہنے کے قابل ہوں. یہ ایک چیز ہے ریفرینڈم. صحیح ہے. اسی طرح 1973 کے اندر بھی جو پریزیڈنٹ تھا اس نے ایک ریفرینڈم جو ہے وہ مطلب ہے وہ ہولڈ کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ برقرار رہی تھی. صحیح ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ جائیں میتھڈ آف الیکشن کس کانسٹیٹیوشن میں کس طرح تھا. اگر ہم 1950 کی کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو یہاں پر جو موڈ آف الیکشن تھا وہ تھا ڈائریکٹ الیکشن. صحیح ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے بتایا بھی تھا آپ کو ڈائریکٹ الیکشن یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی یا انڈائریکٹ الیکشنز میں کیا فرق ہوتا ہے. صحیح ہے. ڈائریکٹ الیکشن اس طرح ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس آپ کی کلاس ہے اور آپ اپنی کلاس کا سی آر چننا چاہتے ہیں 20-30 لوگ ہیں اور وہ سب مل کر ووٹنگ کرتے ہیں اور ایک بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ ہے ڈائریکٹ الیکشن. صحیح ہے. انڈائریکٹ الیکشن وہ الیکشن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 30 لوگوں کی یہ کلاس ہے اور وہ 10-10 بندوں کے گروپ میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور ہر گروپ اپنے گروپ سے ایک بندہ منتخب کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس 3 منتخب نمائندے آئے اور وہ تینوں نے جا کر آپ کا سی آر سلیکٹ کرنا ہے. تو اس طرح ہوا کیا اس طرح انڈائریکٹ الیکشن ہوا. سب لوگوں نے مل کر ایک مطلب سی آر کو منتخب نہیں کیا. انہوں نے اپنی ووٹنگ کی اپنے گروپ میں بندے کو چنا اور پھر وہ اس بندے کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے جا کر آپ کا ریپرزینٹیو چن سکے. تو یہ ایک موڈ آف الیکشن ہوتا ہے جس کو انڈائریکٹ کہا جاتا ہے. یہی 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں کیا گیا تھا. صحیح ہے. جو
پریزیڈنٹ تھا اس ٹائم، اس نے کیا کیا تھا، اس نے انڈائریکٹ الیکشن کروایا تھا، صحیح ہے، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کیا گیا تھا کہ صدارتی انتخابات کے لیے انہوں نے انڈائریکٹ الیکشن کو ترجیح دی تھی۔ اس کے بعد 1973 میں دوبارہ ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن کو ترجیح دی گئی اور یہ رائج کیا گیا۔ نیکسٹ اگر ہم لوگ جائیں اسلامک انسٹیٹیوشن، کیا کیا چیزیں تھیں جو اسلامک انسٹیٹیوشن کے طور پر 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں دی گئی؟ دیر واز نو سچ انسٹیٹیوشن ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1956۔ 62 میں کیا کیا گیا تھا، ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی تھی اور اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ بنائے گئے تھے۔ یہ کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا تو لیکچر بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اچھا 1973 میں جو ہے وہ پھر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، فیڈرل شریعت کوڈ اور پرنسپل آف پالیسی، اسلامک کلازز اور پرنسپل آف پالیسی، اس کو آپ ضرور دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے جو ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کا کنسیپٹ تھا وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی اکثر اوقات پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ کچھ اسلامک کلازز جو تھیں وہ ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کی تھیں، اس کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں، آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ آپ ضرور پڑھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کویسچن آ جاتا ہے۔ پرنسپلز آف پالیسی یا اسلامائزیشن آف ضیاء الحق، یہ آپ ٹاپک اپنے پاس لکھ لیں، بے شک آپ اس کو پھر بعد میں جو ہے وہ ایز این ایکسٹرا ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ایگزیکٹو پاورز، ایگزیکٹو پاور کی اگر بات کی جائے تو موسٹ آف دا ایگزیکٹو پاورز ور ایکسرسائز بائی دا پرائم منسٹر انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف 1956۔ دیکھیں ایگزیکٹو پاورز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا حکمران ہے اس کے پاس کتنے پاور دیے گئے ہیں، اس کے پاس کتنے پاورز ہیں۔ دیکھیں جب بھی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے نا، تو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں چونکہ تمام اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں، اسی لیے ہوتا کیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو مرضی کرتا پھرے، اس سے کوئی زیادہ پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہی پرابلم جو ہے وہ جب ترکی کے اندر الیکشن ہو رہے تھے تو وہ پارلیمانی فارم سے جو ہے پریزیڈنشیل فارم میں جا رہا تھا، لوگوں نے بڑا احتجاج کیا تھا کہ اس طرح تو تمام کے تمام اختیارات صدر کے پاس آ جائیں گے اور وہ جو چاہے کرتا پھرے، اس سے کوئی روکے گا نہیں۔ تو 1956 اور 1973 جیسے آپ کو میں نے کہا یہ دونوں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھے، اسی لیے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اختیارات ہمیشہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، جو پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہوتی ہے وہ نامینل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ایگزیکٹو پاورز ہیں وہ یہاں پر 1956 میں اور 1973 میں پرائم منسٹر کے پاس تھے، جبکہ 1962 میں وہ جو تھے وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھے، صحیح ہے، کیونکہ یہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ تھا۔ نیکسٹ ہم جاتے ہیں جی پریزیڈنشیل پاورز کی بات کریں۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو پھر وہی بات ہے، پریزیڈنشیل پاورز جو تھی وہ یہاں پر لیس تھی، ریزنیبل تھی، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کی جا سکتی تھی۔ سیم ہیئر 1973 میں بھی ریزنیبل پاورز تھی، لیکن 62 کا کانسٹیٹیوشن چونکہ صدارتی تھا، پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ تھا، اسی لیے دا پریزیڈنٹ ہیڈ گریٹ پاورز، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم جاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کیا چیز ہے، صحیح ہے، دیر واز نو سچ انسٹیٹیوشن ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1956۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا جو کنسیپٹ تھا وہ 1962 میں وہ جو تھا وہ پریزیڈنٹ نے رائج کیا تھا، اور یہ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان از اے باڈی آف ججز امپاورڈ انڈر آرٹیکل 209 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ٹو ہیئر کیسز آف مس کنڈکٹ اگینسٹ ججز، ٹھیک ہے۔ اگر ججز کے بارے میں کوئی بندہ غلط بیانی کرے یا ججز کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے تو آرٹیکل پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 209 یہ 1973 کا ہے، صحیح ہے، یاد رکھیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 209 جو ہے یہ اختیار دیتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ جو بھی مس کنڈکٹ کیسز ہوتے ہیں اگینسٹ ججز کو، تو اس کے بارے میں یہ اختیار دیتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر ایک ایکٹ لیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کچھ ججز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ججز گورنمنٹ منتخب کرتی ہے اور وہ ججز اس طرح کے کیسز دیکھتی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اصطلاح سب سے پہلے 1962 میں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب 73 میں پھر یہی چیز ہوئی کہ سپریم کورٹ دیا گیا، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ بنائے گئے، آزاد کشمیر میں کورٹ بنایا گیا، مطلب ہے کہ جو جوڈیشل پاورز تھی نا ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، صحیح ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں تو یہ جو تھا ون ہاؤس آف پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی۔ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا یونی کیمرل اور بائی کیمرل، بائی کیمرل اور یونی کیمرل جو پارلیمنٹ ہوتا ہے، یونی کیمرل وہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک برانچ ہو، صحیح ہے۔ دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں اگر اس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ جو ہے وہ یو ایس جو فارم آف جو آپ کو میں نے لیکچر ادھر اپلوڈ کیا ہے دی پولیٹیکل سسٹم آف یو ایس اے، پولیٹیکل سسٹم آف یو ایس اے میں جب آپ لوگ دیکھیں گے نا تو آپ کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہو جائے گا، بڑا اچھے سے، صحیح ہے۔
تو یونی کیمرل کی یہ مطلب ہے کہ پارلیمنٹ صرف ایک ہی حصہ تھا جس کو نیشنل اسمبلی کہتے تھے. 62 میں بھی جو ہے وہ یونی کیمرل تھا نیشنل اسمبلی, لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارا پارلیمنٹ ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا, دا اپر ہاؤس وچ واز کالڈ سینٹ اینڈ دا لوور ہاؤس وچ از کالڈ دی نیشنل اسمبلی. صحیح ہے, تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں تو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سسپینڈڈ ان ایمرجنسی. سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس دیے گئے تھے 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس تو ہر کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, صحیح ہے, لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کا, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی لگ گئی تھی, مارشل لا لگ گیا تھا, تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس تھے یہ ختم ہو گئے تھے. صحیح ہے, اس کے بعد 1962 کا کانسٹیٹیوشن جب بنا انہوں نے دوبارہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سٹیزنس کو دے دیے تھے. اسی طرح 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اظہار رائے کی جو ہے وہ آزادی حاصل ہے, آپ کو جو ہے وہ ہر قسم کی آزادی, مطلب آپ دیکھتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے, رائٹ آف اسپیچ, رائٹ آف ورشپ, یہ ساری چیزیں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ تینوں کی تینوں کانسٹیٹیوشنز میں دی جاتی ہیں. لیکن مارشل لاء میں یا ایمرجنسی میں یہ پولیٹیکل رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس سلب کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اب ہم لاسٹ میں بات کرتے ہیں اسلامک پروویژنز آف 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں. آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, الگ سے میں نے پھر نہیں بنایا, اسی کے اندر ایڈجسٹ کیا ہے. تو یہ کچھ جو پروویژنز ہیں آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے, یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈالے گئے تھے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان, پاکستان پہلے جو تھا وہ ریپبلک آف پاکستان نام دیا گیا تھا کانسٹیٹیوشنز میں, یہاں پر جو ہے وہ اسلامک کر دیا گیا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈالا گیا. ٹھیک ہے, اسٹیٹ ریلیجن یا بتا دیا گیا کہ جو اسٹیٹ کا ریلیجن ہے وہ اسلام ہے. ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے پہلے یہ بتا دیا ہے. ڈیفینیشن آف مسلم بتا دی گئی کہ مسلم جو ہے وہ کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مسلم یہاں پر آپ اگر کانسٹیٹیوشن آف 1973 دیکھیں, ٹھیک ہے, تو مسلم کی خاص ڈیفینیشن لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, کہ مسلم وہ ہے جو ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے, ختم نبوت کو مانتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بڑے جو ہے وہ مسئلے مسائل پاکستان کے اندر کریٹ ہو جاتے ہیں کہ فلانے نے جو ہے وہ ناموس رسالت کے اوپر بات کی ہے, اس نے ختم نبوت کو وہ نہیں مانتا تو وہ مسلم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آئی تھیں. صحیح ہے, ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کی تھی. اس کے بعد جناب نیکسٹ جو ہے وہ مسلم ٹو بی پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف اسلامک وے آف لائف. ٹھیک ہے, یہ الگ ہے اسلامک وے آف لائف, لیکن مسلم مسٹ بی دا پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر. پاکستان کے اندر مسلمان ہونا چاہیے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, یہ ایک پروویژن ڈالی گئی تھی. ٹھیک ہے, اسلامک وے آف لائف اس کو پتہ ہونا چاہیے, وہ اسلامی شریعت کا پابند ہونا چاہیے. جو بندہ اس چیز کو نہیں مانتا وہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. اس کے بعد جو ہے پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف اسپیشل ایولس. جو بھی بندہ غلط کام کرے, ٹھیک ہے, آپ نے سنا ہوگا بھائی ایک 62-63 آئین کا 62-63 آرٹیکل جو ہے, ٹھیک ہے, وہ لاگو ہو گیا جی. وہ جو ہے وہ کوئی بندہ اس کو ٹھیک سے نہیں مانتا, وہ اسپیشل ایولز کا مرتکب, سوشل ایول جو ہے وہ اس کا مرتکب ٹھہر جاتا ہے. صحیح ہے, اس کا جو کردار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ سوشل جسٹس کو نہیں مانتا. یہ ساری چیزیں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن اس میں 62-63 کا جو آرٹیکل ہے بڑا ڈینجرس ہے. آج کل سب لوگ سارے پولیٹیکل لیڈرز سے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہ لاگو ہو جائے. اس کے بعد جناب ٹیچنگ آف ہولی قرآن, ٹھیک ہے, یہ بتائی گئی. ٹھیک ہے, قرآن کی جو تعلیم تھی ٹی وی کے اوپر دکھائی گئی لوگوں کو. صحیح ہے, اور قرآن کو جو ہے وہ بیسک وے آف لائف سمجھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز بتائی گئی. ٹھیک ہے, اسٹرینتھن بانڈ ود مسلم ورلڈ. اسلامی ممالک جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات جو ہیں وہ ہم نے بنانے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کا لکھا ہوا ہے. صحیح ہے, دوسرا اس کے بعد جو ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنایا گیا. ابھی پیچھے آپ کو میں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن جب میں بتا رہا تھا آپ کو, میں نے کہا تھا کہ ایک باڈی ہے, ٹھیک ہے, ایک ادارہ ہے دا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, جو یہ انشور کرتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی قانون بنے وہ اسلام کے مخالف نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایرر فری پبلیکیشن آف قرآن. قرآن کے اندر آپ جب بھی دیکھیں قرآن شریف جب پڑھتے ہیں اس کے اینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا پبلشرز کے نوٹس ہوتے ہیں, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس قرآن شریف کے نسخے کو ہم نے 3-4 بار پروف ریڈنگ کی ہے اس کی. صحیح ہے, تو وہ پروف ریڈنگ کا کنسیپٹ اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ کانسٹیٹیوشن آپ کو بتاتی ہے کہ آپ جب بھی قرآن کی پبلیکیشن کریں وہ ایرر فری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے گورنمنٹ نے اپنے ادارے بنائے ہیں. اوتھ ٹو پروجیکٹ اینڈ پروموٹ اسلامک آئیڈیالوجی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ کو پرائم منسٹر یا صدر اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک چیز رکھی جاتی ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی کو وہ مانتا ہے. صحیح ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کو مانتا ہوں, میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں, اور وہ ایک اوتھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک حلف نامہ اس کے سامنے رکھا جاتا ہے, ایک حلف اٹھاتا ہے ان تمام چیزوں کا. اس کے بعد سب سے ایک
جو ہے وہ ایک اور آرٹیکل تھا، احمدیز جو تھے، ٹھیک ہے، قادیانی جو تھے، وہ نان مسلم قرار دیے گئے تھے. یہاں پر لکھا ہوا مائنورٹی، نان مسلم مائنورٹی. پہلے وہ مائنورٹی تھے، وہ خود کو مسلمان کہتے تھے، لیکن 1973 کی کانسٹیٹیوشن نے احمدیوں کو، قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، ان کو نان مسلم قرار دے دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کانسٹیٹیوشن نے ان کو نان مسلم قرار دے دیا تھا. مسلمانوں کا نام یوز کرنا، ان کے مساجد میں جانا، ان کی کسی کمیونٹی کے اندر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، یہ ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. اس کے بعد جناب پراپر آرگنائزیشن آف زکوٰۃ، اوقاف اور ماس، ساری چیزیں جو تھیں وہ بتائی گئیں. اوقاف جو تھا، عشر تھا، زکوٰۃ تھا، مساجدین کے لیے مختلف پروویژنز بنائی گئی. آپ کا رمضان آرڈیننس اس کے اندر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ لکھ لیں رمضان آرڈیننس، وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کا ایک پروویژن ہے، رمضان آرڈیننس. اس کے بعد جو ہے وہ رمضان آرڈیننس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لکھیں، جو ٹی وی کے اوپر اذان دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، ٹی وی کے اوپر جو اذان دی جاتی تھی، یہ بھی آپ کا جو ہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کا ایک پروویژن ہے. وہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھی، دو چیزیں آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، اگر کچھ رہ گیا ہو تو آئی ایم سوری فار دیٹ. بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ مجھے مین لکھی تھی جو میں نے آپ یہاں پر ایڈ کی. تو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو آپ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے. اور آپ یہ یاد رکھیں، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ جو ہماری پرانی ویڈیوز ہیں اس میں دیکھیں اپنی پسند کی ویڈیو، یا آپ کو جو لگتی ہے ویڈیو جس میں آپ، جیسے فارم آف گورنمنٹ ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا ڈائریکٹ انڈائریکٹ الیکشنز وغیرہ. آپ کو پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے لیکچرز دیکھیں تو ضرور اس میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پولیٹیکل سائنس میں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر کسی قسم کی کیوری، اگر آپ کو کسی چیز کی پھر بھی سمجھ نہیں آتی، کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.